قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ کے سلسلے میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہوئے۔ وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ آج سے کوئی 4000 برس پہلے عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ وہ سب چیزوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اس لیے ان کو حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا جد الانبیاء بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام نبی اور رسول انہی کی اولاد سے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر ار میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ عراق کے لوگ اس زمانے میں سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا بادشاہ نمرود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو ماننے کی ہدایت کی، تو وہ تمام ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ان کو برابر اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس پر بادشاہ نے ان کو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ کے ایک بڑے الاؤ میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے یہ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ وہ اس میں سے زندہ سلامت نکل آئے۔ قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ کے سلسلے میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہوئے۔ وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ آج سے کوئی 4000 برس پہلے عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب خلیل اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ وہ سب چیزوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اس لیے ان کو حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا جد الانبیاء بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام نبی اور رسول انہی کی اولاد سے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر ار میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ عراق کے لوگ اس زمانے میں سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا بادشاہ نمرود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو ماننے کی ہدایت کی، تو وہ تمام ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ان کو برابر اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس پر بادشاہ نے ان کو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ کے ایک بڑے الاؤ میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے یہ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ وہ اس میں سے زندہ سلامت نکل آئے۔